السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 9 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج سے ہم نماز کا باب شروع کرنے والے ہیں اور نماز کے متعلق جتنے بھی احکام و مسائل ہیں اس کو ایک ایک کر کے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نماز کے فرائض، واجبات اور سنتیں اور مستحبات پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے بھی جو ایک ضروری چیز ہے وہ آپ کو بتا دوں کہ ان کا حکم کیا ہے۔ نماز میں کچھ چیزیں فرض ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، چاہے قصدن چھوڑا ہو یا بھول کر، یعنی جان بوجھ کر چھوڑا ہو یا بھول کر، دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی اگر آپ سے ایک فرض بھی رہ گیا۔ اور بعض چیزیں واجب ہیں جن میں سے اگر کوئی چیز قصدن چھوڑ دے تو نماز ناقص ہو جاتی ہے اور دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی دوبارہ نہ پڑھے تو بھی فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس طرح ناقص نماز پڑھنے سے سخت گناہ ہوتا ہے۔ اور اگر بھولے سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ تو واجب میں ہمارے پاس دو طرح کے حکم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا قصدن کوئی واجب چھوڑ دیا جان بوجھ کے، تو آپ کو یہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر آپ نہیں پڑھی تو آپ کا فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن آپ کو سخت گناہ ملے گا۔ لیکن اگر بھولے سے آپ کو کوئی واجب چھوٹ گیا تو آپ سجدہ سہو کر کے اپنی نماز مکمل کر سکتے ہیں۔ اب بعض چیزیں سنت مؤکدہ ہیں، کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو ثواب میں کمی آتی ہے، ان کو چھوڑنے کی عادت ڈالنے سے پھر گناہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے چھوڑنے کی عادت ڈال دی سنت مؤکدہ کو تو پھر آپ کو گناہ ملے گا۔ اور بعض چیزیں مستحب ہیں جن کے کرنے سے مزید ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اب نماز کے فرائض، نماز کے اندر 6 فرائض ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، نیت باندھتے وقت اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 2، ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے برابر کھڑا رہنا۔ تو یہ ہمارے حضرات جو ہے نا، بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں کہ جب امام صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں اور کوئی بندہ ابھی مسجد پہنچا ہوتا ہے، وضو کر کے ابھی فارغ ہوا ہوتا ہے اور فوراً وہ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے ہیں، تو وہ فوراً بھاگتا ہوا آتا ہے اور بس ہاتھوں کو کانوں تک لے کے جاتا ہے اور فوراً جو ہے نا رکوع میں چلا جاتا ہے، اور ٹھیک سے نیت بھی نہیں باندھتا، ٹھیک سے رخ بھی کعبے کی طرف ہوتا ہی نہیں ہوتا، ہاتھ بھی وہ ٹھیک سے لے کے جاتا ہے کانوں تک یا نہیں، بس فوراً اللہ اکبر کہتے ہوئے چلا جاتے ہیں رکوع میں، اور کھڑا وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رہتا۔ تو اس طرح سے آپ نے فرض چھوڑ دیا، اور جب آپ نے فرض چھوڑ دیا تو آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ تو کیوں جو ہے نا آپ ایک رکعت پانے کے چکر میں کہ ہمیں ایک رکعت زیادہ نہیں پڑھنی پڑے گی، اس میں اپنی پوری نماز ہی کھو دیتے ہیں، آپ نے جو ہے نا اپنی نماز ہی خراب کر دی۔ تو ایک رکعت میں آپ کو کتنا ٹائم لگے گا نا، ایک رکعت پڑھنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 1 منٹ لگے گا۔ آپ کون سا کوئی بڑی صورت پڑھنے والے ہو کسی رکعت میں، سورہ بقرہ یا سورہ آل عمران یا سورہ نساء میں سے کوئی صورت نہیں پڑھو گے، آپ یہی سورہ کوثر، سورہ اخلاص میں سے یا اما پارے کی کوئی بھی چھوٹی صورت پڑھو گے، تو آپ کو 1 منٹ لگے گا اس کو پڑھنے میں، اس رکعت کو مکمل کرنے میں۔ تو 1 منٹ کے لیے اپنی پوری نماز کیوں خراب کر رہے ہیں؟ تو اگر آپ سے ایسا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو تو میں خود بھی دیکھتا ہوں اور سمجھاتا بھی ہوں الحمدللہ، لیکن یہ کہ ہم سب کا فرض ہے کہ جب آپ نے یہ مسئلہ جان لیا تو آپ اپنے لوگوں کو سمجھائیں، اگلوں کو۔ بہت سارے لوگ اس غفلت میں مبتلا ہیں، تو جو نمازیں آپ سے اس طرح سے ہوئی ہیں اور آپ کو یاد ہیں تو ان کی قضا بھی پڑھیں، لازمی پڑھیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید میں سے کوئی سورت یا آیت پڑھنا۔ نمبر 4، رکوع کرنا۔ نمبر 5، دونوں سجدے کرنا۔ نمبر 6، نماز کے آخر میں اتحیات پڑھنے کے بقدر بیٹھنا۔ یہ جو نماز کے آخر میں اتحیات پڑھنے کے بقدر ہم بیٹھتے ہیں یہ فرض ہے، اور جو ہم اتحیات پڑھتے ہیں وہ واجب کہلاتا ہے۔ جو پڑھنا ہے وہ واجب ہے اور جو بیٹھنا ہے یہ فرض ہے۔ یہ تھا فرائض کے متعلق سبق، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اس میں واجبات کے متعلق بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔